وہی آپ کی سیرت ہے۔ اب اگر آپ کو نبی کی سیرت کو اختیار کرنا ہے تو آپ کو اسی راستے پر چلنا ہے جس راستے پر زندگی بھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ ایک نقطہ اور یاد رکھیں، یوں تو دنیا میں بڑی بڑی شخصیتوں کی بھی سیرتیں ہوتی ہیں، سیرت امام ابن تیمیہ، سیرت ابن حشام، سیرت زکریا، سیرت امام احمد رضا۔ لیکن ایک بات اچھی طرح یاد کر لیں کہ دنیا کے تمام لوگوں کی سیرتیں صرف قابل مطالعہ ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قابل مطالعہ بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے۔ دوسروں کی سیرت کا مطالعہ ہم کریں گے صرف معلومات میں اضافے کے لیے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہم کریں گے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ فرق ہے سیرت النبی میں اور کسی دوسرے انسان کی سیرت میں۔ اب یہاں ایک خطیب بڑا حیران اور سرگشتہ ہو جاتا ہے جب اسے سیرت النبی کا موضوع دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک مختصر سی نشست میں، ایک مختصر سے وقت میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان تمام باتوں کو بیان کر سکے اور ان تمام روشوں کی وضاحت کر سکے جن جن روشوں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اور جو جو کام آپ نے کیا ہے۔ ہم سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں۔ امام دارمی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث دارمی شریف میں نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، میں وادی بطحا میں تھا کہ دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ تو زمین پر اتر آیا اور دوسرا فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہا۔ تو زمین پر آنے والا فرشتہ یہ کہتا ہے، اہوا ہوا، کیا یہ وہی ہیں؟ مقصود یہ تھا کیا یہی وہ شخص ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، ہاں یہی ہیں۔ تو ایک فرشتے نے یہ کہا کہ ان صاحب کو ان کی امت کے ایک آدمی کے ساتھ تولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت کے ایک آدمی کے ساتھ تولا گیا، ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں میری امت کا ایک آدمی رکھا گیا، لیکن مجھے جس پلڑے میں رکھا گیا تھا وہ پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ ان کی امت کے 10 آدمیوں کے ساتھ ان کو تولو۔ تو ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا گیا، دوسرے پلڑے میں میری امت کے 10 آدمیوں کو رکھ دیا گیا۔ جب تولا گیا تب بھی میرا پلڑا جھک گیا اور وہ 10 آدمی ہلکے پڑ گئے۔ پھر اس
اس فرشتے نے کہا کہ ان کی امت کے 100 آدمیوں کے ساتھ ان کو تولو. میری امت کے 100 آدمیوں کے ساتھ مجھے تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا جھکا رہا. اس کے بعد اس نے کہا کہ ان کی امت کے 1000 آدمیوں کے ساتھ ان کو تولو. لہذا مجھے ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں میری امت کے 1000 آدمیوں کو رکھ دیا گیا، لیکن پھر بھی میرا پلڑا بھاری ہی رہا. اور اب ایسا لگ رہا تھا کانی انظر الیہم ینتصرون علی من خفت المیزان، ایسا لگتا تھا جیسے میرے اوپر وہ ترازو کے ہلکا ہونے کی وجہ سے گر جائیں گے. یعنی ان کا پلڑا بالکل ہلکا ہو گیا، بالکل اوپر اٹھ گئے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اوپر گر پڑیں گے. تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ اگر اس شخص کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس شخص کی امت کے تمام افراد کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تب بھی اسی آدمی کا پلڑا بھاری رہے گا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اپنی امت کے تمام افراد سے بڑھ کر ہیں، اور آپ کے مقابلے میں آپ کی امت کے تمام افراد بے وزن ہیں. اسی طرح ایک طرف آپ کا کوئی قول رکھ دیا جائے، ایک طرف آپ کا کوئی عمل رکھ دیا جائے اور دوسری طرف دنیا کے تمام اماموں کا قول رکھ دیا جائے، دنیا کے تمام اماموں کا عمل رکھ دیا جائے. بتائیے ایسی صورت میں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل سب پر غالب آ جائے گا، اور جس پلڑے میں آپ کا قول اور عمل رکھا ہوا ہوگا وہ پلڑا جھک جائے گا. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ایک پلڑے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں تمام محدثین کو، تمام فقہا کو، تمام ائمہ کو، تمام بزرگوں کو، تمام اولیاء کرام کو رکھ دیا جائے تو تمام کے تمام لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بالکل بے وزن ہوں گے. نبی کا قول ایک طرف، نبی کا عمل ایک طرف، اور دنیا کے تمام محدثین، فقہا، ائمہ، بزرگوں اور اولیاء کرام کا قول ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ تمام کے تمام اقوال نبی کے قول کے مقابلے میں بے وزن، اور ان کے تمام اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مقابلے میں بالکل بے وزن ہوں گے. یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. آپ کی زندگی کو قابل نمونہ کیوں بنایا گیا ہے؟ ابھی آپ نے اس آیت کا ترجمہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ایک نقطہ یہاں یاد رکھیں کہ یہاں ظرف کو پہلے لایا گیا ہے، فی رسول اللہ خبر پہلے اور اسوۃ حسنہ مبتدا یعنی کانا کا اس بات میں، اور جب خبر کو مقدم کر دیا جائے تو تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں بہترین نمونہ ہے اور کہیں بہترین نمونہ نہیں ہو سکتا. اگر نمونہ ڈھونڈنے جائیں گے پیرانے پیر کی زندگی میں آپ کو نمونہ نہیں ملے گا. آپ کسی امام کی زندگی میں نمونہ ڈھونڈنے جائیں گے آپ کو نمونہ نہیں ملے گا. کسی بزرگ کی زندگی میں نمونہ ڈھونڈنے جائیں گے نمونہ نہیں ملے گا. یہاں کہہ دیا گیا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ظرف کو مقدم کر کے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں بہترین نمونہ ہے. ایک عیسائی نے بھی اس کی گواہی دی ہے. اپنے لوگ تو اس کے قائل ہیں ہی، غیر لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں. ایک عیسائی مفکر نے ایک کتاب لکھی ہے The 100 اور
ان تمام باکمال لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنے کمالات سے دنیا کے انسانوں کے دلوں کو مسخر کیا. عجیب بات یہ ہے کہ ان 100 لوگوں میں 100 باکمال شخصیتوں میں سر فہرست وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں رکھتا, وہ نیوٹن کو نہیں رکھتا, کسی سائنسداں کو نہیں رکھتا, بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست رکھتا ہے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے, بڑی عجیب بات لکھی ہے اس نے, he was the only man in history who was supremely successful at both the religious and secular levels. یہی ایک شخصیت ہے دنیا کی جسے انتہائی زبردست کامیابی ملی دینی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر بھی. He was only the man. یہی وہ شخصیت ہے who was supremely successful, جو انتہائی کامیاب شخصیت رہی on both, دونوں پلیٹ فارموں پر, ریلیجیس پلیٹ فارم پر بھی, ریلیجیس لیول پر بھی, اور سیکولر یعنی دنیاوی لیول کے اوپر بھی. دونوں لیولز کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کامیاب رہے. اور یہ بات 100% صحیح ہے, اس لیے کہ ہمیں تمام دنیا کے انسانوں کی سیرتوں کو اگر دیکھنا چاہیں, دیکھ چکے ہیں, تو آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کوئی بھی پرفیکٹ مین نظر نہیں آتا. ہاں, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ سچ مچ ایک پرفیکٹ مین تھے, انسان کامل تھے. جس بھی زاویے سے دیکھا جائے, جس بھی نقطہ نظر سے دیکھا جائے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بے داغ ہے, مکمل. کس کس زاویے سے دیکھیں گے آپ؟ ایک آقا کی حیثیت سے, ایک باپ کی حیثیت سے, ایک شوہر کی حیثیت سے, نانا کی حیثیت سے, ایک رسول کی حیثیت سے, ایک بیٹے کی حیثیت سے, ایک باپ کی حیثیت سے, ایک کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے, ایک تاجر کی حیثیت سے, ایک مزدور کی حیثیت سے. دنیا کے ہر پیشے سے متعلق افراد کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نمونہ مل جائے گا. نبوت سے قبل عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں چند نوجوانوں نے ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ میں ایک انجمن کا قیام عمل میں آیا. اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ان نوجوانوں نے قسم کھا کر کے کچھ عہد کیا. عہد یہ تھا کہ ہم ملک سے بدامنی کو دور کریں گے. غور کیجیے, ملک سے بدامنی کو دور کریں گے, مسافروں کی حفاظت کریں گے, غریبوں اور یتیموں کی مدد کریں گے, زبردست سے زیر دست کو حق دلائیں گے, جب تک سمندر اپنے گھونگھوں کو بھگوتا رہے گا.
اور یہ انجمن حلف الفضول کے نام سے قائم کی گئی. اتفاق سے اس میں جتنے بھی نوجوان تھے، کسی کا نام فضل تھا، کسی کا نام فضیل تھا، کسی کا نام فاضل تھا، یعنی مادہ فیض و لام تھا، فیض و لام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس انجمن کے ممبر بنے، اور بعد نبوت آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس طریقے کی انجمن اب بھی قائم ہو تو میں اس کا ممبر بننا ضرور پسند کروں گا، میں اس کا ضرور ممبر بنوں گا. آپ اندازہ لگائیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ملک سے بدامنی کو دور کیا جائے، مسافروں کی حفاظت کی جائے، غریبوں اور یتیموں کی خبرگیری کی جائے، ظالم سے مظلوم کا حق دلایا جائے. یہ سبق ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے. ایک شوہر کی حیثیت سے آپ دیکھیے، ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے. باہر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زور زور سے بولتے ہوئے سنا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برس رہی تھی اور بلند آواز میں آپ کو کچھ بول رہی تھی، اور آپ کے لہجے سے برہمی کا اظہار ہوتا تھا. بہت غصے میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے گفتگو کر رہی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے میں جھانک کر کے دیکھا تو دیکھا کہ ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زور سے کچھ کہہ رہی ہے، اور آپ ہیں کہ سر جھکائے مسکرا رہے ہیں. بیوی برس رہی ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے مسکرا رہے ہیں. بیوی بگڑ رہی ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے بیوی کی باتیں سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. حضرت ابو بکر سے برداشت نہیں ہوا، فوراً حجرے میں داخل ہوئے اور حضرت عائشہ کو مارنے کے لیے دوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور حضرت عائشہ کے درمیان آ گئے. تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے گئے تو آپ نے مسکراتے ہوئے حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھو تمہارے باپ سے میں نے تم کو کیسا بچایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت نادم ہوئی، مسکرا پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز گفتگو سے وہ مسکرا پڑی اور انہوں نے اپنی تلخ کلامی کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی. دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو دیکھا میاں بیوی دونوں خوش و خرم ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول کل آیا تھا تو ناراضگی کا ماحول تھا، اس میں شامل ہو گیا تھا. آج آپ لوگ خوش ہیں تو مجھے اپنی خوشی میں شامل کر لیجیے. بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک شوہر کی حیثیت سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے. ایک کامیاب شوہر کی بیوی برس رہی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے مسکراتے ہوئے بیوی کی بات کو سن رہے ہیں. ایک باپ کی حیثیت سے دیکھیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سب سے پیارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اگر کوئی ہے تو وہ جناب فاطمہ ہے. کہا کہ اس کے بعد کون ہے؟ کہا شوہر فاطمہ ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اور عالم یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے، مسجد میں جاتے
تحیت المسجد پڑھتے اور سیدھے اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے سامنے آتی تو اپنی بیٹی کے پیشانی پر بوسہ دیتے اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے، اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک باپ کی حیثیت دیکھیے، ایک باپ کی حیثیت دیکھیے، ایک باپ کی حیثیت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہے۔ اور اتنی محبت کے باوجود عدل کا انداز یہ ہے، عدل و انصاف کا انداز یہ ہے کہ ایک مخزومی عورت نے، قبیلے مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، اور چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کا کاٹنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ اب قبیلہ مخزوم عرب کا ایک معتبر اور بڑا باوقار قبیلہ تھا، اس قبیلے کی عورت کا ہاتھ کٹنا ایک بہت بڑی بات تھی۔ ان لوگوں نے چاہا کہ کسی طریقے سے اس عورت کے اوپر حد جاری نہ ہو، ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ انہوں نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بنایا اور کہا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرو کہ شاید اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے اور ہمارے قبیلے کی ناک رہ جائے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس مخزومیہ عورت کے بارے میں سفارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگڑ گئے اور کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد میں مداخلت کرتے ہو۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ ایک طرف باپ کی محبت ایسی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور دوسری طرف عدل و انصاف کا انداز یہ ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ ایک نانا کی حیثیت سے آپ دیکھیے، حضرت زینب آپ کی بڑی بیٹی ہیں، ان کی بیٹی حضرت امامہ ہیں، چھوٹی بچی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کرتے تو وہ دوڑتی ہوئی مسجد میں آ جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں لے کر نماز پڑھتے، اور جب رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے تو ان کو ایک طرف بٹھا دیتے، اتار دیتے۔ حضرت حسن اور حسین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جب آپ سجدے میں چلے جاتے تو دونوں آپ کو گھوڑا بنا لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے سجدہ بڑا لمبا کر دیا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ سجدہ معمول کے خلاف بڑا لمبا ہو گیا ہے، بڑی دیر سے آپ سر نہیں اٹھا رہے ہیں، تو اچانک ایک صحابی نے سجدے سے منڈی اٹھائی کہ کیا بات ہے کہ آپ نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا ہے۔ دیکھا تو آپ کی پیٹھ پر حضرت حسن اور حسین دونوں سوار ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے سجدہ معمول کے خلاف بہت لمبا کیا، کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے دونوں بیٹوں نے مجھے گھوڑا بنا لیا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا، اچھا نہیں سمجھا کہ میں ان کو جھٹک دوں یا ان کو اپنی پیٹھ پر سے اتار دوں۔ دیکھیے ایک نانا کی حیثیت سے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کامل ہے۔ غربت مدینہ کے گھر گھر میں بسی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں جب مسلمان آئے تو ان کا کیا حال تھا، گھروں میں چراغ کیسے جلتا تھا؟ کہا کہ گھروں میں چراغ، ہم لوگ سارا کام رات میں ٹٹول ٹٹول کر کیا کرتے تھے، اور چراغ جلانے کی بات تو دور کی ہے، اگر ہمارے پاس تیل ہوتا تو ہم تیل پی لیتے تھے۔ تیل ہوتا تو بھوک کی وجہ سے ہم لوگ تیل پی لیتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، لو کان عندنا دہن لاکلناہ، اگر ہمارے پاس تیل ہوتا تو ہم تیل پی لیتے تھے۔ تم چراغ کی بات کرتے ہو، ارے گھروں میں بھی اندھیرا ہوتا تھا،
مسجد نبوی میں بھی اندھیرا رہتا تھا. غور کی بات ہے, گھروں میں بھی اندھیرا ہے, مسجد نبوی میں بھی اندھیرا رہتا تھا. جانتے ہیں چراغ سب سے پہلے مسجد نبوی میں کس نے جلایا؟ سن 9 ہجری میں. یعنی تقریباً 8 سال تک مسجد نبوی میں چراغ جلانے کا کوئی انتظام نہیں تھا. سن 9 ہجری میں, جس کے 2 سال بعد 1-1.5 سال کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. سن 9 ہجری میں سب سے پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں گھر جو ہے چراغ جلایا. سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ جلانے والے حضرت تمیم داری ہیں, ورنہ مسجد نبوی میں بھی اندھیرا رہتا تھا. لیکن غور کیجئے, گھروں میں اندھیرا رہتا تھا, مسجد نبوی میں بھی اندھیرا رہتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کر رکھا تھا. ایک شان تھی ان کی, اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عزت و وقار سے نوازا تھا. آج گھروں میں دیکھو, گھر روشنیوں سے جھلملا رہے ہیں, مسجدوں میں چاروں طرف روشنی پھیلی رہتی ہے, لیکن اسلام آج مغلوب ہے. جب گھر میں چراغ نہیں ہوتے تھے, مسجد نبوی میں اندھیرا رہتا تھا, گھروں میں اندھیرے رہتے تھے, تب تو اسلام کو غلبہ تھا. لیکن آج مسجدیں روشن ہیں, گھروں میں روشنی پھیلی ہوئی ہے, لیکن اسلام مغلوب ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ انسان کچھ اور تھے, آج کا انسان کچھ اور ہے. آج چاروں طرف روشنی بکھری ہوئی ہے, لیکن مسجدیں, گھر مردہ روحوں کا عظیم الشان قبرستان بنے ہوئے ہیں. عظیم الشان قبرستان بنے ہیں مردہ روحوں کے. تو غربت اتنی تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک غریب آدمی کو, جس نے کبھی پیسہ نہ دیکھا ہو, اگر پیسہ ہاتھ آ جائے تو بہت بخیل ہوتا ہے, الا ماشاء اللہ. جس نے کبھی پیسہ نہ دیکھا ہو, اگر بہت سارا پیسہ اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ خرچ کرنا بہت گرا سمجھتا ہے, اس کی طبیعت کے اوپر خرچ کرنا بہت گرا گزرتا ہے. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک منظر دیکھیے, ایک پہلو دیکھیے کہ جنگ حنین کے موقع پر, جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے مان بعد ہوئی, جنگ حنین میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا کی, فتح سے نوازا, اور اتنے اونٹ اور اتنی بکریاں ہاتھ آئیں مال غنیمت میں کہ ان کا گننا مشکل تھا. صفوان ابن امیہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے, مکہ فتح ہونے پر کہیں بھاگ گئے تھے. یہ مکہ کے مانے ہوئے رئیس تھے اور مکہ کے معزز آدمی تھے. فتح مکہ کے بعد یہ کہیں بھاگ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دے کر بلوایا, کہا کہ میں صفوان ابن امیہ کو امان دیتا ہوں, ان کو بلا لاؤ. صفوان ابن امیہ ڈرتے ڈرتے آئے, ایک گھاٹی میں چھپے ہوئے تھے, ڈرتے ڈرتے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک وادی کے پاس لے گئے. پوری وادی اونٹوں سے اور بکریوں سے بھری ہوئی تھی, چاروں طرف بکریاں نظر آ رہی تھی اور چاروں طرف اونٹ نظر آ رہے تھے. کہا کہ صفوان, یہ اونٹ اور یہ بکریاں دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں, بہت سے اونٹ ہیں, بہت ساری بکریاں ہیں. کہا کہ تمہیں یہ سب پسند ہے؟ صفوان نے حیرت سے کہا کہ مجھے پسند کیوں نہیں ہوگی؟ کہا کہ ہوا لک وما فی, تیرے لیے یہ سب ہے, وادی میں جتنی بکریاں جتنے اونٹ ہیں سب تیرے لیے ہیں. صفوان ابن امیہ حیرت زدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم, اس طریقے کا سخی نفس نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. فوراً انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا. واسلم مکانہ, کنز المال کی روایت ہے کہ اسی وقت وہ ایمان لے آئے. بتائیے, مال ملنے کے بعد سخاوت کا یہ عالم ہے کہ ایک کافر کو جو ابھی ایمان نہیں لایا ہے, اس کے اوپر اتنا خرچ کیا آپ نے کہ پوری وادی جو بکریوں سے اور اونٹوں سے بھری ہوئی تھی سب صفوان کے حوالے کر دی. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا انداز. ایک آقا کی حیثیت سے دیکھیے, پہلے
آدمیوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، عورتوں کو خریدا جاتا تھا، وہ لونڈیاں کہلاتی تھیں، مرد خریدے جاتے تھے، وہ غلام مانے جاتے تھے، کو غلام سمجھا جاتا تھا، ان سے کام لیا جاتا تھا، عورتیں بھی کام کرتی تھیں، مرد بھی کام کرتے تھے، مردوں کو غلام کہا جاتا تھا، عورتوں کو لونڈیاں، اور خریدنے والا آقا کہا جاتا تھا۔ ادب المفرد بخاری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت آئی ہے، روایت سن لے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بیتها فدعا وصیفۃ لها فابطأت فاستبان الغضب في وجهه فقامت ام سلمہ الى الحجاب فوجدت الوصیفۃ تلعب ومعه سواك فقال لولا خشیۃ اللہ فی یوم القیامت فی القعود لأوجعتک بہذا السواک۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے ہاں آئے اور آپ نے کسی کام سے لونڈی کو آواز دیا، لونڈی نے آپ کی آواز کو سنا لیکن وہ کھیل میں مشغول رہی، شرارت کی وجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کان نہیں دھرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کئی آوازیں دی اور لونڈی نہیں آئی تو آپ کے چہرے پر غصہ ظاہر ہو گیا، فاستبان الغضب فی وجهه، آپ کے چہرے مبارک پر غصہ ظاہر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ نے جب آپ کو غصے میں دیکھا تو وہ دوڑی دیکھنے کے لیے کہ لونڈی کہاں ہے، دیکھا تو وہ کھیل رہی ہے، باہر کھیل رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے تو نے سنا نہیں؟ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ شرارت کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اگر بدلے کا خوف نہ ہوتا، آپ کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن بدلے کا خوف نہیں ہوتا تو میں اس مسواک سے تجھے مارتا۔ اللہ اکبر، مسواک سے کتنی چوٹ لگتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آقا ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے کے تھے۔ آقا کی حیثیت سے بھی ایک پرفیکٹ مین تھا، ایک انسان کامل تھا، ایک کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد اطراف کے تمام قبائل اسلام کے سامنے جھک گئے، کچھ نے تو اسلام قبول کر لیا اور کچھ لوگ اسلام کے سامنے سرنگوں ہو گئے، لیکن ایک قبیلہ تھا قبیلہ حوازن، اس نے ہتھیار نہیں ڈالے اور وہ اسلام کے تحت آنے سے منکر رہا، انکار کرتا رہا، اس لیے کہ قبیلہ حوازن کے لوگ بڑے ماہر تیر انداز تھے، ان کا نشانہ خطا نہیں کرتا تھا اور انہیں اپنی تیر اندازی کے اوپر بڑا ناز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر لے کر کے ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ قبیلے حوازن کو معلوم ہو گیا، وہ اپنی اپنی کمین گاہوں میں ترکش اور تیروں کے ساتھ کمان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور جیسے ہی مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر فراز سے نشیب میں اترا، وادی میں اترا، قبیلے حوازن کے ماہر قدر اندازوں نے 12,000 مسلمانوں کو اپنی تیر کی باڑ پر رکھ لیا۔ تھوڑی دیر میں 12,000 کا لشکر پیٹ پھیر کر بھاگ پڑا، اس لیے کہ قبیلے حوازن کی طرف چلتے ہوئے مسلمانوں کے دلوں میں عجب آ گیا تھا، عجب، ایک طریقے کا فخر کہ ہم 313 تھے تو ہم نے میدان بدر میں کامیابی حاصل کر لی، 800 تھے تو میدان احد میں معاملہ برابر سرابر ہو گیا، جنگ احزاب میں بھی ہمارا پلڑا بھاری رہا، مکہ فتح ہو گیا ہے، اب ہم تو 12,000 کی تعداد میں ہیں، آج کون سی طاقت ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہ عجب آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، لقد نصرکم اللہ
یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تم کو عجب میں ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانا مقصود یہ تھا کہ کثرت سے جنگ نہیں جیتی جاتی، اللہ کی نصرت سے مدد جیتی جاتی ہے. 313 کی تعداد میں تھے تو ہم نے تم کو فتح عنایت فرمائی تھی. آج 12,000 کی تعداد میں ہو تو تمہارے دلوں میں عجب آ گیا کہ کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی. جیسے ہی یہ 12,000 کا لشکر فرات سے نشیب میں اترا، وادی میں اترا، اور قبیلے حوازن کے ماہر تیر اندازوں نے ان کو اپنی تیر کی باڑ پر رکھ لیا، سارے پیٹ پھیر کر بھاگ پڑے. جانتے ہیں فوج بھاگ پڑی، کمانڈر ان چیف میدان جنگ میں اکیلا ڈٹا ہوا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کمانڈر ان چیف میدان میں ہو اور فوجیں بھاگ پڑی ہوں، اور میدان جنگ میں اکیلا کمانڈر ان چیف رہ گیا ہو؟ یہ تاریخ انسانی کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے کہ فوجیں بھاگ پڑی ہیں، کمانڈر ان چیف میدان جنگ میں اکیلا ڈٹا ہوا ہے. چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں. 2-4 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہ گئے ہیں، بقیہ 12,000 کا لشکر جرار وہاں سے فرار کی راہ اختیار کر چکا. اور آپ نے جب پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے. یہاں کمانڈر پہلے بھاگتا ہے، یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے. فوجیں بھاگ گئی ہیں، کمانڈر ان چیف میدان میں ڈٹا ہوا ہے. اور آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر، یہ ہے بہادری. کمانڈر ان چیف ایسا ہونا چاہیے. فوجیں بھاگ پڑے تو کمانڈر ان چیف میدان نہ چھوڑے. ایسا واقعہ تاریخ انسانی کے اندر نہیں ملتا کہ فوجیں بھاگ گئی ہوں، کمانڈر ان چیف میدان کے اندر جمع ہوا ہو. اور ایک بات آپ کی سیرت میں ملتی ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے ڈرنے لگتا ہے تو ہر چیز اسے ڈرانے لگتی ہے، اور جب کوئی آدمی صرف اللہ سے ڈرتا ہے تو پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے. غوث ابن الحارث کر کے ایک شخص تھا، اس نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں تم لوگوں کے لیے محمد کو قتل کر ڈالوں. کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، اگر تو محمد کو قتل کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. تو غوث ابن حارث یہ لشکر اسلام کے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا. ایک جگہ جب آپ نے پڑاؤ ڈالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک درخت کے نیچے سونے کا انتظام کر دیا گیا. آپ وہاں آرام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، اور آپ نے اپنی تلوار درخت کی شاخ سے لٹکا دی. یہ آدمی جو لشکر اسلام کے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا اور ارادہ یہ تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، آگے بڑھا اور اس نے آپ کی لٹکتی ہوئی تلوار کو سونت لیا. تب تک آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. غوث ابن حارث کہنے لگا من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اب مجھ سے کون بچائے گا؟ تمہاری تلوار تو میرے ہاتھ میں ہے، تم نہتے ہو، بچاؤ، بتاؤ تم کو مجھ سے اب بچانے والا کون ہے؟ من یمنعک منی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ جواب دیا، اللہ اللہ یمنعنی منک، اللہ تبارک و تعالی مجھے تجھ سے بچائے گا. اتنا سننا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار چھوٹ کر کے زمین کے اوپر گر گئی. اب آپ نے وہ تلوار اٹھا لی اور اس کے بعد پوچھا کہ اب میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا کہ میرے اوپر رحم فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم فرما کر کے اس کو چھوڑ دیا. بتائیے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے، اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اسے ڈرا نہیں سکتی. سامنے توپ ہو آدمی نہیں ڈرتا، سامنے تلوار ہو آدمی نہیں ڈرتا، سامنے کوئی بھی خوفناک چیز ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ڈرتا ہے تو کوئی چیز اسے ڈرا نہیں سکتی. اور جہاں تک
ایک کمانڈر ان چیف کا معاملہ ہے. جب آپ نے مکہ فتح کیا، سارے مکہ کے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ ہم ہی لوگوں نے اس آدمی کو یہاں سے بھگایا تھا، اس آدمی کو ہم نے یہاں سے نکالا تھا، اب اس نے مکہ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اب ہمارے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، جو آدمی حرم کے اندر داخل ہو جائے وہ قتل نہ کیا جائے، جو آدمی ہتھیار ڈال دے اس کو قتل نہ کیا جائے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو زخمی ہو جائے اس کے اوپر تلوار نہ اٹھائی جائے، اور جو قید کر لیا جائے اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے. ایسا کمانڈر ان چیف بھی دنیا کا ایک عجیب و غریب کمانڈر ان چیف ہے. اس طریقے کا کوئی کمانڈر ان چیف پوری تاریخ انسانیت کے اندر نظر نہیں آتا. بدر کے اندر 70 آدمی گرفتار ہو کر کے آئے ہیں، اور 70 وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی قسم کھا رکھی تھی اور اسلام کو مٹانے کے لیے میدان بدر میں آئے تھے. یہ 70 لوگ جب گرفتار ہو کر کے آئے، جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قیدی کے لیے کپڑے کا انتظام کیا، ہر قیدی کے لیے کھانے کا انتظام کروایا، یہاں تک کہ آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب بھی بیچارے گرفتار ہو کر کے آ گئے تھے، اور ان کی مشکیں ذرا صحابہ کرام نے زور سے کس دی تھی، ہاتھ پیر ذرا کس کر کے باندھ دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کبھی حجرے میں جاتے، کبھی حجرے سے باہر نکلتے. صحابہ کرام جو قیدیوں کی نگرانی پر مامور تھے، انہوں نے آپ کی بے چینی اور اضطراب کو دیکھا، پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کبھی حجرے میں جا رہے ہیں، کبھی حجرے سے باہر آ رہے ہیں، کیا بات ہے، آپ پریشان دکھ رہے ہیں. کہا کہ عباس ابن عبد المطلب کی مشکیں ذرا ڈھیلی کر دو، اس لیے کہ ان کے کراہنے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر. قیدی ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، لیکن ذرا ان کی مشکیں کس دی گئی، ہاتھ کو ذرا کس کر کے باندھ دیا گیا. اور جب قیدی کراہ رہا ہے تو نبی کو نیند نہیں آ رہی ہے، کمانڈر کو نیند نہیں آ رہی ہے، حکمراں کو نیند نہیں آ رہی ہے. آج جو مہذب اور متمدن قومیں ہیں، امریکہ پوری دنیا کو دہشت گرد کہتا ہے، ذرا جا کر کے دیکھو کہ یہ قیدیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہا ہے. یہ اپنے آپ کو متمدن کہتا ہے، اپنے آپ کو مہذب کہتا ہے. ارے اسلام کے حکمراں کو، اسلام کے کمانڈر ان چیف کو دیکھتا اور اس کی سیرت کا مطالعہ کرتا تو اس کے اوپر یہ بات واضح ہو جاتی کہ قیدیوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا جاتا ہے، قیدیوں کو کس طرح رکھا جاتا ہے. قیدی اگر کرائے تو کمانڈر ان چیف کو نیند نہ آئے. یہ تاریخ انسانیت کا ایک حیرت انگیز کمانڈر ان چیف ہے. اس طریقے کا کمانڈر ان چیف پوری تاریخ انسانیت کے اندر نظر نہیں آتا. تعلیم دی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، روایت سن لیں. اور یہ روایت مشکات میں کتاب الظلم کے اندر ہے، بڑی پیاری روایت ہے. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکونوا امعة تقولون ان احسن الناس احسننا وان اساءوا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا. مشکات کتاب الظلم میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امعاء مت بنو. امعاء مت بنو. امعاء کیا ہوتا ہے کہ تم یہ کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے تو ہم ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تب بھی اچھا سلوک کرو، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا. اگر تمہارے ساتھ برا سلوک کریں تب بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ اکبر. اس طریقے کی تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور آپ ایک حکمراں کو دیکھیں گے، ایک بااقتدار آدمی کو دیکھیں گے، کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والے کو دیکھیں گے تو وہ سیکیورٹی کے درمیان رہتا ہے، ہٹو بچوں کی آوازیں آتی ہیں، کمانڈوز اس کے ساتھ رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، سیرت ابن ہشام اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی کتابیں دیکھیے، رحمت للعالمین دیکھیے، الرحیق المختوم دیکھیے، یہ کتابیں دیکھیے، آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، ایک بکری ذبح کر کے کھانے کا ارادہ ہوا. ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول علیہ ذبح ہوا، میں ذبح کر دیتا ہوں، ذبح کرنا میرا کام ہے. ایک صحابی نے اٹھ کر کے کہا علیہ سلخ ہوا، کھال اتارنا میرا کام. تیسرے صحابی نے کہا علیہ طبخ ہوا، پکانا میرا کام. ایک آدمی نے کہا علیہ جمع الحطب، میرے اوپر لکڑیوں کا جمع کرنا. ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول بکری میں ذبح کر دیتا ہوں. ایک بولا کہ اللہ کے رسول میں کھال اتار دیتا ہوں. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں پکا دیتا ہوں. ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول میں لکڑیاں جمع کر کے لاتا ہوں جس پر یہ بکری پکائی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں تم سب کر لو گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اپنے ساتھیوں کے درمیان ممتاز نظر آئے. کیا بتا سکتے ہیں آپ دنیا کا کوئی ایسا حکمراں جو اپنے ساتھیوں کے درمیان کوئی امتیاز روا نہ رکھتا ہو؟ اس اعتبار سے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اپنے ساتھیوں کے درمیان متمیز رہے، اپنے ساتھیوں کے درمیان امتیاز والا رہے. میں نہیں چاہتا کہ میں امتیاز والا رہوں، میں بھی کچھ نہ کچھ کام تمہارے ساتھ ضرور کروں گا. تو ایک نانا کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، اور ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی دیکھیے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ ابھی عالم وجود میں نہیں آئے تھے. ویسے عجیب اتفاق ہے کہ آپ جس دن پیدا ہوئے اسی دن ہجرت ہوئی، اسی دن قرآن پاک آپ پر اترا، اور اسی دن آپ کی وفات ہوئی. دوشنبہ کے دن، پیر کے دن، پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوئی، پیر کے دن آپ کی ہجرت ہوئی، پیر کے دن قرآن حکیم ملا، پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی. اور آپ کی پیدائش کے بارے میں آپ کو معلوم ہے 9 ربیع الاول. یہ 12 ربیع الاول جو مناتے ہیں صحیح نہیں ہے. 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. 22 اپریل کو آپ کی پیدائش ہوئی. 9 ربیع الاول. 12 ربیع الاول کو تو آپ کی وفات ہوئی ہے. لہذا جو لوگ 12 ربیع الاول مناتے پیدائش سمجھ کر کے، در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا دن ہے. ایسا لوگ اس طریقے سے لوگ اس دن خوشی مناتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول 22 اپریل کو ہوئی ہے. یہ بڑا عجیب اتفاق ہے. جب آپ عالم وجود میں آئے، آپ نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا. عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن کے ساتھ مدینہ گئی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال مدینہ تھا. وہاں سے جب واپس ہوئی تو ام ایمن ساتھ میں ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے انتقال کے بعد ماں سمجھتے تھے. مقام ابوا میں آئے، وہیں پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ 6 سال کے ہیں، ماں کا انتقال وہیں ہوا، اور ماں کی لاش سے لپٹ کر کے آپ بہت روئے. 6 سال کے تھے. باپ کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں، ماں کو دیکھا تھا. 6 سال کے ہوئے تو آپ کا سفر ہی میں انتقال ہو گیا، اور اپنی ماں کی لاش سے لپٹ کر کے روتے رہے. ام ایمن نے آپ کو بہت سنبھالا دیا. اگر کسی یتیم کو آپ کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہو تو یتیم مکہ کی سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیں. قرآن حکیم خود کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. تو محتاج تھے، کوئی آپ کو سہارا دینے والا نہیں تھا. ماں چل بسی اور آپ تنہا رہ گئے. یہاں تک کہ دائیاں ہر سال دودھ پلانے کے لیے بچوں کو مکہ سے لے جایا کرتی تھیں. جس سال آپ پیدا ہوئے
بہت ساری دائیاں آئیں اور امیر گھرانوں کے بچوں کو لے کر کے چلی گئیں. حلیمہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی. ان کو کوئی بچہ نہیں ملا. ساری عورتیں خوش خوش امیر گھرانوں کے بچوں کو لے کر چلی گئیں، اس لیے کہ ان کے بچوں کی تربیت اور دودھ پلانے کی وجہ سے انہیں کچھ ملنے کی امید تھی. حلیمہ نے بہت تلاش کیا لیکن کوئی بچہ نہیں ملا. یہ کہنے لگیں اپنے شوہر سے کہ ایک بچہ ہے بنی ہاشم کا لیکن یتیم ہے، کچھ ملنے کی امید نہیں ہے، کیا اس بچے کو لے چلیں؟ کہ ہاں لے چلو، اگرچہ کچھ ملنے کی امید نہیں ہے. یہ بیچارے بھی غریب تھے، رسول کو کسی نے نہیں پوچھا، یتیم مکہ کو کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. لے گئی تو ایک غریب عورت، لیکن یتیم سمجھ کر کے یہ عورت جس ہستی کو اپنے ہاں لے گئی تھی، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے گئی تھی، اپنے گھر میں خیر و برکت لے گئی تھی. مریل اونٹنی کی تھن میں دودھ بہنے لگا اور گھر جب آپ پہنچے تو گھر میں برکت ہی برکت، مال کی فراوانی ہی فراوانی. اور یہی ماں جب آپ کے پاس آتی تھی تو اپنی چادر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے تھے. اب بتائیے اگر ماں آپ کی حیات میں زندہ ہوتی تو آپ ماں کے لیے کیا کرتے تھے؟ جس نے دودھ پلایا تھا، رضائی ماں جب آتی تھی تو آپ وہ مقدس چادر اپنی ماں کے لیے بچھا دیتے تھے، رضائی ماں کے لیے، اور آپ کی رضائی ماں اس چادر کے اوپر بیٹھتی تھی اور بڑے فخر سے آپ فرماتے تھے یہ میری ماں ہے، میری دودھ پلائی ماں ہے. اور جنگ حنین میں جب قبیلے سعد کے کچھ لوگ، جس قبیلے میں آپ نے دودھ پیا تھا اور حلیمہ جس قبیلے کی تھی اس وجہ سے ان کو سعدیہ کہا جاتا تھا، ان کی بہن شیمہ بھی گرفتار ہو کر کے آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حلیمہ کی بیٹی شیمہ بھی گرفتار ہو کر کے آئی. اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی بہن ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ نے اپنی رضائی بہن کے لیے بھی اپنی کملی بچھا دی اور بہت ساری بکریاں اور بہت سارا مال دے کر کے آپ نے ان کو رخصت کیا. یہ ہے ایک بھائی کی حیثیت سے، وہ بھی رضائی بھائی، ایک انسان کامل، ایک بیٹے کی حیثیت سے انسان کامل. اور وہ ماں جو مر گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ اپنی ماں کی قبر پر آئے. مسلم شریف کی روایت ہے، زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وبکا من حولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر آئے اور آپ زاروں قطار رو پڑے اور آپ کو روتا دیکھ کر کے سارے صحابہ کرام رو پڑے. ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی انسان کامل، ایک باپ کی حیثیت سے انسان کامل. آپ زندگی کا کوئی پہلو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر پہلو سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہے. دیکھو کسی کو جب کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو اس کے جو ماتحت رہتے ہیں، بہت کم لوگ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے نبی کی صفات بیان کرتے ہوئے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کی ایک رسول آیا تمہیں میں سے. اور ابن عباس کی قرات ہے من انفسکم، تم میں سب سے زیادہ عمدہ. اور حقیقت تو یہ ہے کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ نفیس اور سب سے زیادہ عمدہ اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قرات انفسکم کی بھی ہے، سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ اچھے. کائنات میں سب سے زیادہ اچھا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باہر لوگ ہر ایک آدمی کو اچھا بولتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ بیوی اگر کسی کو اچھا بولتے تو سچ مچ وہ اچھا آدمی. بیوی کسی کو اچھا نہیں بولتی. ایک بزرگ تھے تو ان کی بیوی بہت نافرمان تھی، بیچارے ہمیشہ جو ہے اس سے تنگ رہا کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے اپنی کرامت دکھانی چاہیے، ایسے ہی یہ بے صفے کی بات ہے، لطیفہ ہے، حدیث وغیرہ نہیں. اڑتے ہوئے جا رہے تھے، تمام گاؤں والے جمع ہو گئے کہ ایک ولی جو ہے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. ولیوں کا کام کیا ہے؟ صرف اڑنا، پانی کے اوپر چلنا، یہ کام ہے. تو اڑتے ہوئے جا رہے تھے، ان کی عورت نے بھی دیکھا
ایک ہستی جو ہے اڑتی ہوئی جا رہی ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک صاحب جو ہے اڑتے ہوئے جا رہے تھے اور بہت پہنچے ہوئے آدمی تھے. کہا کہ ارے اللہ کی بندی وہ میں تھا. کہا تبھی تو آپ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو عورت کا معاملہ یہ ہے کہ جلدی وہ اپنے شوہر کی خوبیوں کو نہیں تسلیم کرتی. لیکن یہاں دیکھیے کہ آپ کی پہلی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی جو آپ سے عمر میں تقریباً 2 گنی تھیں. جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور جب آپ وہاں سے پریشان ہو کر کے واپس آئے, کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھ کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. دیکھیں بیوی بول رہی ہے, بیوی اعتراف کر رہی ہے اپنے کمالات کا. اور یاد رکھو بیوی جس کے کمالات کا اعتراف کرے حقیقت میں وہ اچھا آدمی ہے. آپ کی بیوی آپ کے کمالات کا اعتراف کرتے ہوئے کہتی کلا واللہ لا یخزیک ابدا, ہرگز نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم, اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں یہ. اور اسی طریقے سے آپ تکسب المعدوم, محروم کو کما کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. وہ تقری الضیف, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وہ تحمل الکل, اور مجبور کا بوجھ اٹھاتے ہیں. بتائیے کوئی حکمراں اس طریقے کا ہو سکتا ہے؟ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا, مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والا, اور جو محروم ہیں ان کو اپنی جیب سے کما کر کے خود دینے والا, اور یہ اعتراف ان کی بیوی کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی انسان کامل ہے. اگر عورت کسی کو اچھا کہہ رہی ہے تو سچ مچ وہ اچھا آدمی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ کے کمالات کا اعتراف کر رہی ہیں, جو آپ کے انتہائی عظیم الشان ہونے کی اور پرفیکٹ مین, انسان کامل ہونے کی واضح دلیل ہے. اور یہی نہیں بلکہ آپ نبوت سے پہلے بھی صادق اور الامین کہہ کر پکارے جاتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بارش کی وجہ سے, نشیب میں ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شق ہو گئی تھی, کبھی بھی گر پڑتی, کوئی حادثہ ہو سکتا تھا. تو مشرکین نے میٹنگ کر کے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ بنیاد وہی ابراہیم ہی کی رہنے دیجئے اور دیواریں ڈھا کر کے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی جائے. خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی بنیاد ابراہیمی کے اوپر. حجر اسود کو صدر مقام سے اٹھا کر کے الگ رکھ دیا گیا تھا. اب مسئلہ یہ آیا کہ حجر اسود کو اٹھا کر کے اس کی اصلی جگہ پر کون رکھے. تمام